بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، حسینی قافلہ کوفہ سے دمشق تک کا پارٹ 2 حاضر خدمت ہے۔ اس نے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا، میں نے فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سرکار کے غلاموں میں سے ہوں، یہ لوگ جبراً مجھے پکڑ لائے ہیں۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس فرشتے نے ایک تماچا مار ہی دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اب اسے چھوڑ دو، لیکن میں مارے ہیبت کے بے ہوش ہو گیا۔ صبح کو جب ہوش آیا تو دیکھتا ہوں کہ لوگ محافظوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر جو محافظ سویا تھا وہاں سوائے راکھ کے ڈھیر کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ شخص نے جب شمر کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا تو شمر نے دیکھا کہ واقعی جس رخسار پر فرشتے نے تمانچہ مارا تھا وہ بالکل سیاہ تھا۔ اسی وقت اس شخص نے ایک پرزور آہ کی اور گر کر مر گیا۔ شمر اس واقعہ سے انتہائی گھبرا گیا کہ فوراً کوچ کا حکم دے دیا۔ راستے میں معلوم ہوا کہ مصعب ابن فقع کا ارادہ ہے کہ شب خون مار کر شہداء کے سروں کو چھین لے۔ رات ہوئی، ایک گرجے کے قریب قیام کیا اور تمام سروں کو صندوق میں بند کرا کے تمام اہل بیت اطہار کے سروں کو گرجے میں بھیج دیا۔ گرجے کے پادری نے صندوق کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اسی کمرے کے قریب دوسرے کمرے میں اہل بیت اطہار کو ٹھہرا دیا۔ ابو سعید دمشقی کا بیان ہے کہ چونکہ اس شخص کے واقعہ سے سبھی ڈرے ہوئے تھے، سروں کی حفاظت کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، لہٰذا گرجے کے پادری کو سروں کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا۔ پادری نے پوری رات اسی حجرہ کے قریب گزاری جس میں شہداء کے سر رکھے ہوئے تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو راہب نے دیکھا کہ پورا کمرہ اچانک روشنی سے بھر گیا اور اتنی تیز روشنی کہ آنکھیں ٹھہرنے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ پادری نے ایک کھڑکی سے کمرے میں جھانکا تو دیکھا کہ آسمان کی چھت شق ہے اور کچھ خوبصورت عورتوں کے جھنڈ آسمان سے اتر رہے ہیں۔ آواز آئی، اے پادری، کھڑکی سے دور ہٹ جا، کہ یہ خواتین عفت مآب وہ ہیں کہ جن کی عفت و عصمت پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے۔ پادری کھڑکی سے ہٹ جاتا ہے مگر آواز میں برابر سنتا رہا کہ حضرت حوا تشریف لا رہی ہیں، یہ حضرت سارہ، یہ حضرت صفورہ، یہ حضرت آسیہ اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں۔ آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں۔ ان آنے والی خواتین محترم نے مختلف انداز میں اپنے غم اور افسوس کا اظہار کیا۔ مختلف قسم کے مرثیے پڑھے گئے۔ پادری نے دوبارہ پھر جھانک کر دیکھا، چاہا تو کچھ نہ دیکھ سکا۔ ایک حجاب نورانی حائل تھا، تاب نہ لا سکا، اس کی نورانیت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو نہ وہ روشنی تھی اور نہ وہ محبات نورانی، صرف یہ نظر آیا کہ کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا الگ پڑا ہے اور جن صندوقوں میں شہداء کے سر تھے وہ کھلے ہوئے ہیں۔ پادری پر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی۔ اسی عالم میں اٹھا، سر امام عالی مقام کو صندوق سے باہر نکالا اور ایک پاکیزہ مسلح پر ادب و احترام کے ساتھ رکھ دیا اور انتہائی ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ کر عرض کرنے لگا، اے ابن رسول، میں جان گیا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوصاف کا تذکرہ توریت انجیل میں آیا ہے۔ آپ کو قسم ہے خدائے بزرگ و برتر کی، مجھے حقیقت حال سے آگاہ فرمائیں۔ پادری کی اتنا کہنے پر فرمایا، میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا بیٹا اور علی المرتضیٰ کا چہیتا فرزند ہوں۔ پادری نے جب یہ بات سنی تو اپنے متعلقین کو بلا کر ساری کیفیت بیان کی اور انہی کے سامنے بآواز بلند پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔
راہب کا کلمہ پڑھنا تھا کہ اس کے تمام ساتھیوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ پادری نے پھر سر امام سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ اگر حضور اجازت فرمائیں تو میں اپنے متعلقین کو ساتھ لے جا کر شمر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ سر امام سے آواز آئی، اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، وقت کا انتظار کر، بہت جلد یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ کوفہ سے شام تک کے سفر میں ایسے ہی حیرت انگیز کتنے واقعات ظہور میں آئے اور نہ جانے کتنی کرامتوں کا مشاہدہ ہزاروں انسانوں نے کیا۔ یزید کو جب اطلاع ملی کہ سیدوں کا لٹا ہوا قافلہ تھوڑی ہی دیر میں قصر میں پہنچنے والا ہے تو اس نے قصر کو آراستہ کرا کے دلہن کی طرح سجا دیا اور شان فرعونیت کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر مظلوم اہل بیت کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر یزید اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کی تیاری میں مصروف تھا اور ادھر قافلہ حسینی دمشق کے کوچہ بازار سے گزرتا ہوا قصر کی جانب چلا آ رہا ہے۔ اہل دمشق تماشائی بنے نیزوں پر چڑھے ہوئے شہداء کے سروں کو حیرت کے عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ قافلہ جوں جوں قصر کی جانب بڑھتا جاتا مجمع میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک محب اہل بیت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اس مسرور و شادمان بھرے مجمع میں ایک شخص جارو قطار رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر تماشائی تو خوش ہے لیکن اے شخص تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ سرکار میں تو خادم بارگاہ الہی عالی ہوں، رونا اس پر آ رہا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسا دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اے کاش آج میرے قبیلے کے لوگ یہاں ہوتے تو اہل دمشق بجائے خوش ہونے کے یزید کی تباہی و بربادی پر ماتم کرتے نظر آتے، قصر یزید کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، مگر افسوس کہ تنہا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی عقیدت و محبت اور جذبہ جانثاری کو دیکھ کر دعا دی اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اتنا کر دو کہ جو شخص اپنے نیزے پر سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے ہے وہ ذرا آگے بڑھ جائے تاکہ مجمع بھی آگے چلا جائے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین کو اس مجمع سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ شخص آگے بڑھا اور جس اونٹ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا اس کے شتربان کو 50 دینار دے کر اونٹ کو آگے بڑھوا دیا، پھر بازار سے کچھ چادریں لا کر اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کیں اور ایک امامہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نظر کیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام ارزبر تھا اور بعض روایتوں کی بنا پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ سہیل نامی ایک صحابی تھے جو بغرض تجارت باہر گئے ہوئے تھے اور دمشق میں عین اس وقت پہنچے جب کہ سر امام یزید کی قصر کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ منہال ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدس کی دمشق کے کوچہ بازار میں تشہیر کرائی جا رہی تھی اور گلی گلی میں گھمایا جا رہا تھا تو قسم باخدا میں نے دیکھا کہ ایک شخص آگے آگے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔